أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع خلقه بقدرته وبرهانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال مجيدا لا يزول ومبتدئا ومعيدا وكل أمر إليه يعود. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية أول محمد ومصائب الحسين الغريب. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على خصوصا صلاة والسلام بالولاية المنصوص بالوصاية يعصوب الدين سيد الوسيين وسيدة الجليلة المخدومة المحرومة عن حق ميراث أبيها وسبطين الإمامين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وآله الأئمة المعصومين حجج الله لا سيما على الحق الجديد وطلعة الرشيد مهدي الأمم جامع الكمم منتظر المهدي عجل الله تعالى فرجك وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبَّكَ فَتَرْضَىٰ. صلوات بر محمد. عزاداران مظلوم کربلا، امام مظلوم کربلا کے چاہنے والوں، یہ عزاداری، یہ عظیم دولت، یہ عظیم سرمایہ، یہ نعمت الہی جس کا نام عزاداری ہے، یاد امام، پیغام امام، نصیحت امام،
کو ہم اپنی ساری عبادتیں سمجھ کر انجام دے رہے ہیں۔ ہماری جو گفتگو شاہ خراسان کے عشرے میں نصرت اور شفاعت، یہ عطیہ الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہترین گفٹ اور تحفہ ہے۔ اپنے تیسرے منزل پر رواں و دواں ہے، جاری و ساری ہے۔ نصرت کس کی ہے، مدد کس کی ہوگی، اور شفاعت کس کی ہوگی؟ اللہ نصرت اور شفاعت کسے عطا کرے گا؟ کس کو یہ تحفے عنایت کرے گا پروردگار؟ ابھی تک جو گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں جاری و ساری تھی کہ اللہ نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم، اگر تم ہماری نصرت کرو گے، ہماری مدد کرو گے تو ہم بھی تمہاری مدد کریں گے، تم ہماری مدد کرو تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اگر تم نے ہماری مدد نہیں کی ہے تو ہم بھی تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میری نصرت، میری مدد کس کو ہوگی؟ جو مجھے راضی کر لے گا، سارا کام میری خوشنودی کے مطابق کرے گا۔ اب اللہ کو راضی کرنے کے طریقے کیسے ہیں، یہ بات کل آپ کی خدمت میں گزارش ہوئی تھی۔ اللہ کو، خدا کو راضی ہونے کی علامتیں کیا ہے؟ بندہ خدا کی قضاء و قدر کے تمام فیصلے پہ راضی ہو جائے، خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر، اس کی قدر اور قضاء کے فیصلے پر بندہ راضی ہو جائے تو خدا راضی ہو جاتا ہے۔ اور جناب موسیٰ کے سوال پہ پروردگار نے یہی تو کہا تھا، جب میرا بندہ مجھ سے راضی ہو جاتا ہے تو میں اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بندہ خدا سے راضی ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ایسا کیوں، وہ ایسا کیوں، یہ کیسے ہو گیا تو وہ کیسے ہو گیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ سمجھ میں نہیں آتی، ہم تو یہ عبادت کرتے ہیں، ہم تو یہ زیارت پڑھتے ہیں، ہم تو یہ عمل کرتے ہیں، ساری مصیبتیں، ساری تکلیفیں ہمارے ہی ذمے کی ہے۔ جب بندہ خدا کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوتا ہے تو خدا اس کے معاملات پہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک بات آئی تھی میرے عزیزوں، میں آگے بات بڑھا دوں، اور یقیناً اس کی گہرائیوں میں آپ جا چکے ہیں، اور ان گہرائیوں کے نتیجے میں آپ یہاں تک پہنچے ہیں کہ خدا جب راضی ہوتا ہے اور خدا کی رضا ہوتی ہے تو نصرت الہی ملتی ہے، پروردگار کی مدد ملتی ہے، اور جسے پروردگار کی مدد اور دنیا میں سفارش ہوتی ہے تو آخرت میں شفاعت ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں اللہ سفارش نہیں کرے گا کسی کے ذریعے تو آخرت میں بھی شفاعت نہیں ہوگی۔ آج ہمارے جسم کے کسی حصے پہ تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا جسم اس کی ہیلپ کے لیے، اس کی سفارش کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہاں، پاؤں میں کانٹے لگے تو ہاتھ بڑھ کے اس کانٹے کو نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ اے ہاتھ، تو اس کی ہیلپ کیوں کر رہا ہے، اس کی نصرت اور مدد کیوں کر رہا ہے؟ کہ اس کا رابطہ دل سے جڑا ہوا ہے، دل سے کنیکشن ہے۔ دل جب تک رہے گا وہ آمادہ کرتا رہے گا کہ تم دوسرے اعضاء کا خیال رکھو، ان کی نصرت اور مدد کرو۔ تو امام کا بھی تعلق تو دل کے اعتبار سے ہے، یہ ساری کائنات اس کی رعایا ہے۔ امام جب اپنا کام لینا چاہتے ہیں تو کسی رعایا کو حکم دے دیتے ہیں کہ فلاں کی مدد کر دو، یہ نصرت خدا بن جائے گی۔ اللہ نے اپنے دین کے لیے ان کی نصرت اور مدد کو طلب کیا ہے۔
تو میرے عزیزو مختصر یہ ہے کہ کل کا خاکہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہے کہ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے۔ اللہ آواز دیتا ہے جب بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے اور اس میں جہالت شامل نہیں ہوتی ہے، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو اس کی یاد میں کوئی چیز بھول نہیں پیدا ہوتی ہے اور ہر وقت یاد کرتا ہے۔ صرف امام بارگاہوں، مسجدوں اور قرآن کے پڑھتے وقت مجھے یاد نہیں کرتا، وہ بازاروں میں بھی یاد رکھتا ہے، مجھے کاروبار میں بھی یاد رکھتا ہے، دکان میں بیٹھا ہے تب بھی مجھے یاد کرتا ہے، لین دین میں یاد کرتا ہے، اور اس کے بعد دشمنی اور دوستی میں بھی مجھے یاد رکھتا ہے، اپنے پرائے میں بھی یاد رکھتا ہے، حقوق الناس کے اعتبار سے مجھے یاد رکھتا ہے۔ اور جب مجھے یاد رکھتا ہے، اور تیسری چیز ہے محبت، میری محبت کل کائنات پر بھاری پڑ جائے، ساری کائنات نیچے ہو، میری محبت سب سے اعلیٰ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ سمیٹ کے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ جب بندہ میرا شکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میری محبت پیدا کر لیتا ہے، تو میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ جس بندے سے میں راضی ہو جاتا ہوں اسے دشمن سے محفوظ کرتا ہوں، اسے حاسدین اور جلسی کرنے والوں سے بچاتا ہوں، اسے شرکت سے بچاتا ہوں، اور شرکت سے بچا لینا یہی تو میری نصرت ہے، اور میں اسے اپنا ساتھی بنا لیتا ہوں۔ میرے عزیزو، یہی ایک 5 منٹ کی بات پورا 1 گھنٹہ ہے جس کے اوپر انسان گفتگو کر سکتا ہے کہ انسان شکر خدا کے ذریعے، یاد خدا کے ذریعے، محبت پروردگار کے ذریعے خدا کی نصرت منگوا سکتا ہے، خدا کی مدد منگوا سکتا ہے۔ اور اللہ کو یہ تو بہت پسند ہے، شکر پسند ہے اللہ کو۔ اللہ کا ذکر اور یاد کرتا رہے بندہ، خدا کو بہت پسند ہے، اور خدا سے محبت کر لے یہ بھی پروردگار کو بہت پسند ہے۔ میرے عزیزو، جیسا آپ متوجہ ہیں کہ جتنا بندہ خدا کے فیصلے پہ راضی ہوتا جاتا ہے اتنا خدا اس سے راضی ہوتا جاتا ہے، اور جب خدا کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کی طرف سے نصرت آنا شروع ہو جاتی ہے اور اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ دنیا میں اس کی نصرت کرتا ہے، آخرت میں اس کی شفاعت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عجیب مسئلہ ہے، اور انسان اس بارے میں غور و فکر کر لے کہ ہر منزل پر انسان کامیاب کیسے ہوتا ہے۔ لوگ تو خدا کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ راضی ہونے کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم کتنا بھی اچھا کام کرتے ہیں، لوگ تو ہمیں برا بھلا کہتے ہیں۔ ارے میرے عزیزو، وہ خدا کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، اور اس کے بھیجے ہوئے نبی کو بھی کہاں لوگوں نے معاف کیا ہے، ان کے بھیجے ہوئے اماموں کو کہاں لوگوں نے معاف کیا ہے۔ رسول خدا کے لیے بھی کہہ دیا معاذ اللہ شاعر ہیں، جادوگر ہیں، دیوانے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ سب کچھ کہا یا نہیں کہا؟ کسی کو معاف نہیں کیا۔ لوگ تو خدا کو بھی معاف نہیں کرتے، اور ان کو بھی معاف نہیں کرتے جو تم کو بھی کیسے معاف کر دیں گے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خدا اور رسول کو لوگوں نے معاف نہیں کیا تو تمہیں کیسے معاف کریں گے؟ تو کبھی اس طریقے سے مطمئن نہ رہو کہ ساری دنیا تم سے راضی ہو جائے گی، نہیں ہوگی ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے کہ جب نبی اور امام سے ساری کائنات راضی نہیں ہوئی ہے تو ہم سے اور آپ سے کیسے راضی ہوگی؟ ہمیں تو سب سے پہلے خدا کو راضی کرنا ہے، نبی کو راضی کرنا ہے، امام کو راضی کرنا ہے، دین کو راضی کرنا ہے، قرآن کو راضی کرنا ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو ہم نے راضی کر لیا ہے تو خدا کی نصرت آنے لگے گی، خدا کی مدد آنے لگے گی، اور مدد بھی الگ الگ طریقے سے ہے۔ میں 3 سال کے عشرے کو اگر نگاہوں کے سامنے آئے ہے کہ اللہ کی ہم کن کن طریقوں سے مدد کریں گے اور اللہ ہماری کیسے مدد کرتا ہے، آج اس بات کو میں آپ کی خدمت میں چھیڑ رہا ہوں۔ قرآن خود کہتا ہے سورہ زمر میں، کہتا ہے قُلِ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، کہہ دیجئے میرے پیغمبر کہ تمام سفارش اور شفاعت اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ مالک ہے ساری شفاعتوں کے۔ اب وہ جسے چاہے دے دے،
اللہ عزتوں کا خزانہ اس کے پاس ہے، جسے چاہے وہ تعز من تشاء وہ تذل من تشاء. اس نے کہا وہ عزت جمیعہ، اللہ کے پاس ساری عزتوں کا خزانہ ہے، اور جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے. اسی طریقے سے ساری شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے. اب جسے وہ چاہے وہ دے دے کہ تمہارے ذریعے سے شفاعت ہوگی. وَلَا يَشْفُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور شخص کے سوا جس نے خدا کو ہی کسی سفارش کے لائق نہیں جانا. خدا کو لا یشفعون، ان کی شفاعت تو ہوگی نہیں، الا لمن ارتضیٰ، جس نے خدا کے علاوہ کسی اور کو راضی کیا. ہمارا وہ دوست راضی ہو جائے، ہمارا وہ پارٹنر راضی ہو جائے، ارے ان کے ساتھ نہیں اٹھے بیٹھیں گے، ان کا نہیں کھائیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے. ارے میرے عزیزو، اگر وہ ناراض ہو جائیں گے تو دیکھا ہے کہ خدا تو راضی ہو جائے گا. اگر اس کو ناراض کر دیا ہے تو باقی سب ناراض ہو جائیں گے. اسے گناہگاروں کو اگر راضی کریں گے تو کہاں قرآن ناراض ہوگا، دین ناراض ہوگا، رسول ناراض ہوں گے، امام ناراض ہوں گے، شریعت ناراض ہوگی، سارے صحیفے ناراض ہو جائیں گے. اب ہم یہ دیکھ لیں کس کی ناراضگی میں فائدہ ہے اور کس کی ناراضگی میں نقصان ہے. اور خدا کی رضا میں یہاں بھی فائدہ ہے، وہاں بھی فائدہ ہے. یہاں نصرت ملے گی، وہاں شفاعت ملے گی. صلوات ور محمد و آل محمد. تو عزیزو، میں قیامت کے دن کنز الاموال کتاب میں حدیث موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس شخص کی ضرور شفاعت کروں گا جس کے دل میں مچھر کے پر کے برابر بھی ایمان ہو. اللہ اکبر. شفاعت کس کی ہوگی میرے عزیزو؟ ایمانداروں کی ہوگی، چاہے مچھر کے پر کے برابر کیوں نہ ہو، اس کی بھی شفاعت ہوگی میرے عزیزو. اب یہ بحث الگ ہے کہ انسان یہ کیوں سوچتا ہے شفاعت کیوں ہوگی. بھائی اس کی سلطنت ہے، اس کی جنت ہے، اس کی مغفرت ہے، وہ جسے چاہے دے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کی عطا پہ تم جلسی کرتے ہو، فضل کرتے؟ اللہ نے جو فضل کیا ہے اس کے اوپر جلسی کرتے ہو، تو جلسی کرنا ہے تو خدا سے کرو. اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں، جس کے دل میں مچھر کے پر کے برابر بھی ایمان ہوگا، قیامت میں اس کی ضرور شفاعت ہوگی، کتنا بڑا بھی گناہگار ہو. مختصر ایمان کیا ہے؟ یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق. اے علی، تمہاری ہی محبت تو ایمان ہے، تم سے دشمنی تو کفر و نفاق ہے. یعنی علی کی محبت ذرہ برابر بھی اگر کسی کے دل میں ہوگی تو اسے شفاعت ملے گی. اے محب اہل بیت، ناز کرو، فخر کرو کہ اللہ نے اس گھرانے میں ہمیں پیدا کیا ہے جہاں ہم نے آنکھ کھولی ہے، یا بطن مطہر پیٹ میں بھی ماں کی وہ یا علی اور علی کی محبت، علی کا لگاؤ اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہم نے شرشار اپنے آپ کو کر لیا ہے. یہ نعمت ہے جس کا شکرانہ ادا کرنا ہے. تم خدا سے راضی ہو جاؤ، خدا تم سے راضی ہوگا، اور جب خدا راضی ہوگا تو نصرت خدا بھی ہوگی، شفاعت خدا بھی نصیب ہوگی. انبیاء کرام علیہ السلام ہر اس شخص کے بارے میں شفاعت کریں گے، ہر اس بندے کے بارے میں شفاعت کریں گے جو خلوص سے دل کے ساتھ یا لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے. ہر اس بندے کی شفاعت کریں گے جو خلوص کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے. لیکن اتنا نہیں، اب چلیے لا الہ الا اللہ خراسان کا اشرا ہے، امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، شاہ خراسان چلتے ہیں. مولا یہ بتائیے کہ لا الہ الا اللہ اگر خلوص کے ساتھ ہم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دیں گے تو ہماری شفاعت ہوگی؟ تو نیشا پور جاتے ہوئے امام رضا علیہ السلام نے خود فرمایا تھا
لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی، لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا، عذاب پروردگار سے امان پا گیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر پردہ چاک کیا، آواز دیا لیکن بشرطہا وشروطہا وانا من شروطہا۔ دیکھیے لا الہ الا اللہ کہنے کی کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط ہم ہے، یعنی لا الہ الا اللہ اس وقت فائدہ دے گا جب ہماری ولایت محبت تمہارے دلوں میں ہوگی۔ ان شرطوں میں ایک شرط یہ ہے کہ ہم ہماری امامت کا قائل ہو، ہماری ولایت کا قائل ہو، تو لا الہ الا اللہ تمہیں نجات دے گا، اور لا الہ الا اللہ جو انسان خلوص کے ساتھ کہے گا اس کی شفاعت بھی ہوگی۔ اگر یہ بات پہنچ رہی ہے، میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں، نہ واقعات لے رہا ہوں، دیکھیے بڑی آسان مجلس ہو جاتی ہے، 2-4 واقعات اور معجزات لے لو، لیکن اس میں ڈیپ میں جا کر سارا خزانہ میں آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں کہ اہل علم ہیں، اہل فکر ہیں، اور اس کی طرف توجہ کریں گے تو اس کی گہرائیوں میں، اس کے سرچ میں جائیں گے۔ اور آگے میں گزارش کر دوں، یہاں تک کہ ہے کہ انسان اس بارے میں غور کرے، فکر کرے۔ میں بس جلدی جلدی آگے بڑھاؤں تاکہ موضوع کسی طریقے سے سمٹ سکے۔ یہ بات تو مکمل نہیں ہو سکتی کہ نصرت کیا ہے اور شفاعت کیا ہے۔ جسے نہیں ملے گی وہ واویلا کرے گا، جسے نصرت خدا نہ ملے، اللہ تو اپنی نصرت کے لیے بھی بلا رہا ہے۔ جس پیغمبر کو بھیجا ہے وہ بھی کہتا ہے کون ہے میرا ناصر و مددگار، اور خیبر میں بلانا پڑا، احد میں بلانا پڑا، اور ناد علی پڑھنا پڑا، مظہر العجائب پڑھنا پڑا۔ جو اللہ اپنے دین کے لیے علی ابن ابی طالب کو، رسول اپنی حکومت کے لیے، اپنی نبوت کے لیے علی ابن ابی طالب کا سہارا لے رہے ہیں، تو کیا ہم گناہگار علی کی ولایت کے، علی کے نام اور ولایت علی ابن ابی طالب کی گواہی نہ دیں، قائل نہ ہوں؟ سنیں گے۔ روایت میں ہے حسین ابن خالد کہتے ہیں کہ میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک چاہنے والا ہے، مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا ہے کہ وہ اس شخص کے سوا جس سے خدا راضی ہو کسی کی شفاعت نہیں کریں گے۔ یعنی ایک بات یہ یاد رکھیے گا، جس سے خدا راضی ہو۔ اب ڈھونڈنا پڑے گا کہ خدا راضی کس سے ہے۔ جو شب ہجرت رسول کے بستر پہ علی کو سلا کے اپنی ساری مرضی دے دی ہو کہ اب علی کو راضی کرتے جاؤ، خدا راضی ہوتا جائے گا۔ مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، مولا جس سے خدا راضی ہوگا اسی کی شفاعت ہوگی، جس سے خدا راضی نہیں ہوگا اس کی شفاعت نہیں ہوگی، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام نے فرمایا اس کی شفاعت کریں گے جس کے دین سے خدا راضی ہو، جس کے دین سے خدا راضی ہوگی اس کی شفاعت ہوگی۔ میرے عزیزو، دین سے راضی ہو جانا، دیکھنا پڑے گا کہ خدا کس کے دین سے راضی ہوا۔ غدیر میں رسول نے علی کو اٹھایا اور آواز دیا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس وقت اللہ نے 2 نعرے لگائے اور آواز دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین کامل ہو گیا، رضیتکم الاسلام دینا، تمہارے دین اسلام سے ہم راضی ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کا اعلان دین کی رضا کا ذریعہ ہے، یعنی جس کے ہاں ولایت اور غدیر یاد ہوگی اس کا دین خدا کی رضا میں ہوگا، اور جس کا دین خدا کی راضی میں ہوگا اس کی شفاعت بھی ہوگی، اس کی نصرت بھی ہوگی۔ نعرہ حیدری یا علی، یعنی دین، جس دین سے خدا راضی ہے، دین اسی سے خدا راضی ہے جو ولایت علی ہو، محبت علی ہو۔ خواجہ اجمیری نے یہیں تک کہا تھا نا، دین است حسین دی پناہ است حسین، پورا کا پورا دین حسین ہے اور دین کی پناہ حسین ہے۔ دین کہاں بچنا چاہتا، ڈھونڈ رہا تھا، تلاش کر رہا تھا کہاں جائیں، در حسین پر آیا۔ تو
تو ایک بات یاد آئی، جس کے دل میں مچھر کے پر کے برابر ایمان ہوگی اس کی شفاعت ہوگی، اور جس کے دین سے خدا راضی ہو جائے گا اس کی شفاعت ہوگی۔ دین سے کب راضی ہوا؟ جب غدیر میں مولا بنایا گیا۔ اے میرے پیغمبر، اگر اس سے نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، یعنی دین سے میں راضی نہیں ہوں گا۔ جب دین سے راضی نہیں ہوں گا تو شفاعت اور نصرت کہاں ملے گی؟ عزیزو، دین بلکہ روح دین حسین ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، جہاں دین کی باتیں لوگ کر رہے ہیں کہ یہ دین میں ہے یا نہیں، شریعت میں ہے یا نہیں، حسین روح دین ہے۔ حسین کو اگر نکال لیا جائے تو دین مردہ ہو جائے گا، دین میں کچھ رہے گا ہی نہیں۔ دین کو زندہ رکھنا ہے تو حسین کی محبت کو اس میں شامل کرو، علی کی ولایت کو شامل کرو۔ جہاں دین کامل ہوا، حسین نے اسی دین کو بچایا ہے جو ولایت علی پر دین کامل ہوا ہے۔ اس کا مطلب حسین نے ولایت کے لیے جان دیا ہے۔ حسین کی راہ میں جو کچھ بھی کرو اللہ قبول کرتا ہے۔ توجہ کریے کہ میرے عزیزوں، بڑی اچھی باتیں چل رہی ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے ہیں میرے عزیزوں۔ اتنی ڈیپ باتیں بھی اتنی آسانی کے ساتھ آپ سمجھ پا رہے ہیں، ورنہ یہیں پہ ہم لے جاتے غدیر، یہیں پہ ہم لے کے جاتے ایمان، اور یہیں پہ لے کے جاتے دین۔ یہ ساری باتیں یہیں رہ جاتی ہیں، لیکن آپ کے اذہان عالیہ میں وہ باتیں آ گئی ہیں، اور میں آگے بڑھ جاؤں میرے عزیزوں، چونکہ میرے پاس موضوع کم نہیں ہے کہ میں ایک جگہ رک جاؤں۔ آگے بڑھوں گا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آمادہ رہیں۔ اور ایسی چیزیں ہیں کہ اگر بندہ اپنے مال سے پیغمبر کے بیٹی اور ان کے فرزند کے لیے کچھ خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہر درہم، ہر پیسے کے مقابل میں 70 درہم کی برکت عطا کرے گا۔ خدا متعال اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ راہ حسین میں ذرہ برابر 1 درہم خرچ کرنا 70 اجر و ثواب اور سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی حسین کی مجلسیں کیا ہے؟ پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ فکر پاک ہو، ذہن پاک ہو، ضمیر پاک ہو، بدن پاک ہو، کلچر پاک ہو، معاشرہ پاک ہو، ہر جگہ طہارت ہو، ہر جگہ عدالت ہو، ہر جگہ سخاوت ہو، ہر جگہ نجابت ہو۔ حسین خود طاہر ہیں، طہر ہیں۔ مجلس حسین بھی انسان کو پاک بناتی۔ یہاں گناہگار آ کے پاک و پاکیزہ جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، بہت سی باتیں آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ڈالنا ہے اور بہت سی باتیں آپ کی خدمت میں پہنچانا ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے شکر کا طریقہ جس میں جہالت شامل نہ ہو، ذکر الہی جس میں بھول پیدا نہ ہو، محبت خدا جس میں دوسرے لوگ شامل نہ ہو، دوسروں کی محبت سے بہتر ہماری محبت ہو۔ اللہ کو شکر بھی پسند ہے، ذکر بھی پسند ہے، محبت بھی پسند ہے۔ جس کو یہ توفیق مل جائے اسے کو پسند کہتے ہیں، پسند کرتا ہے۔ اور جو خدا راضی کر لیتا ہے، جو خدا کو راضی کر لیتا ہے اور یہ کرتا ہے، خدا کو راضی کر لیتا ہے اور خدا کے دشمنوں سے، خدا دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے، حاسدوں سے محفوظ رکھتا ہے، شرکسوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور ان سے راضی ہو جاتا ہے، انہیں اپنا ساتھی بنا لیتا ہے۔ خدا کسے اپنا ساتھی بنا لے تو اسے نصرت دیتا ہے، اس کی نصرت کرتا ہے، اس کے شفاعت دیتا ہے۔ میری سمجھ کے اعتبار سے یہ موضوع آپ کے سامنے سمجھدار ہو گیا ہوگا اور بالکل آسان ہو گیا ہوگا۔ آسان لفظوں میں کہا کہ دیکھیے نصرت کسے ملے گی اور شفاعت کسے ملے گی؟ خدا بند عالم کا انسان شکر ادا کرے۔ اب میرے عزیزوں تھوڑی دیر آپ متوجہ رہیں، میں جلدی جلدی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کروں تاکہ آپ کا وقت بھی خراب نہ ہو اور یہ کوئی نہ کوئی چیز گھروں کے لیے ماشاءاللہ جو چاروں طرف سے میسیجز آ رہے ہیں، فون آ رہے ہیں، بڑے اچھے آ رہے ہیں کہ بات پہنچ بھی رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، دل شاد بھی ہو رہا ہے، لوگ آمادہ بھی ہیں اور اس کے اعتبار سے عمل بھی کر رہے ہیں۔ یہی تو مجلس ہے۔ جن لوگوں نے ان مجلسوں میں حصہ لیا ہے وہ ان کے آباد رہیں گے، نسلیں آباد رہیں گے جہاں تک یہ میسج پہنچے گا اور یہ باقی رہے گا۔ شکر
جو اللہ کو پسند ہے، اس میں جہالت نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اے خدا تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ ہر شکر بھی ایک شکر کا محتاج ہے۔ چوتھے امام نے فرمایا اب ہم کہیں گے ہم اللہ کا شکر ادا کر لیں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ اس لیے کہ تیرے شکر کے لیے بھی ایک شکر کی ضرورت پڑتی ہے، ایک شکر کے محتاج ہم ہیں، یعنی تیرا شکر ادا کرنے میں بھی ایک شکر کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ شکر کرنے کی توفیق بھی تو نے دیا ہے۔ واہ، شکر کرنے کی بھی توفیق تو نے دیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو شکر نہیں ملتا، وہ ناشکری کی عادت ڈال چکے ہوتے ہیں، انہیں شکر کی عادت اور ہیبٹ نہیں ہوتی ہے میرے عزیزو۔ تو اب یہ سمجھ میں آیا کہ امام کا جملہ سب سے بڑا بندہ بھی تیرا شکر کرنے سے عاجز ہے۔ ائمہ معصومین فرماتے ہیں سب سے بڑا بندہ بھی تیرا شکر کرنے سے عاجز ہے، اس لیے کہ شکر کے لیے بھی شکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں بہت ڈیپ میں نہیں جا رہا ہوں، میں بہت گہرائیوں میں نہیں جا رہا ہوں، صرف اشارے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں میرے عزیزو، شکریہ ہے، شکریہ یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام چیزوں کو خدا کی مخلوق میں خدا کی خوشنودی کے لیے خرچ کر دے۔ صرف بیٹھ کے الحمدللہ الحمدللہ پروردگار تیرا شکر ہے، کیسے ہیں آپ؟ شکر خدا، کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ شکر نہیں ہے، یہ تو زبانی شکر ہے، زبانی کے ساتھ قلبی شکریہ، اعضاء و جوارح سے عمل سے شکریہ۔ معصوم سے پوچھا گیا شکر کیا ہے میرے عزیزو، یہ بات سب کے ذہن میں اتر جانا چاہیے۔ آبادیہ شکر یہ ہے کہ تمام چیزوں کو خدا کی مخلوق میں خدا کی خوشنودی اور رضا کے لیے خرچ کر دینا، یہ شکریہ ہے۔ اللہ نے ہمارے ہاتھ دیے ہیں تو اللہ کے بندوں کے لیے یہ کام آئے، یہ شکریہ ہے۔ آنکھیں دی ہیں اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے مذہب کے لیے، غم حسین میں رونے کے لیے، عبرت دیکھنے کے لیے اور دین حاصل کرنے کے لیے آنکھوں کو ہم نے یوز کر لیا، مخلوق خدا کے لیے استعمال، خدا کے خوشنودی کے لیے کر لیا، اسی کا نام تو شکریہ ہے۔ مجھے معاف کریے گا، اسی ایک جملے پہ پوری مجلس ہوتی، لیکن کیا کریں میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جو پہنچ گئے ہیں انہیں میرا سلام، جو نہیں پہنچ پائے ہیں ہماری مجبوری ہے کہ ہم وہاں رک کے نہیں بتا سکتے میرے عزیزو۔ ہاں، اعلان پروردگار ہے، حدیث قدسی میں اعلان کیا پروردگار نے، قلیل من عبادت الشکور، میرے بندوں میں سے میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میرے نماز پڑھنے والے بندے کم ہیں، میرا روزہ رکھنے والے بندے کم ہیں، میرے حج کرنے والے بندے کم ہیں، نہیں کہا ہے، بلکہ یہ کہا میرا شکر ادا کرنے والے بندے بہت کم ہیں۔ اللہ اکبر، جب شکر نہیں کرو گے تو نصرت ملے گی کیسے؟ اور جب نصرت نہیں ملے گی تو شفاعت ملے گی کیسے؟ سب سے بڑی نعمت ہے آل محمد اور آل محمد۔ اس ولایت، اس محبت، اس عزاداری پہ شکر ادا کرو۔ شکر کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ کے کہو حسین حسین، ہاں اس کا بھی اجر و ثواب ہے، لیکن مخلوق خدا میں خدا کی خوشنودی کے لیے اس نعمت کو استعمال کرو۔ یہ پیغام حسین پہنچاؤ، گھروں گھروں پہ پہنچاؤ، ہدایت حسین پہنچاؤ، نصیحت حسین پہنچاؤ، عزاداری حسین پہنچاؤ۔ امام بارگاہوں میں نہیں جمع ہو سکتے تو جس کے پاس یہ لنک ملے سو کوشش کرے کہ 10 آدمی کو فارورڈ کرے کہ ہو سکتا ہے میری وجہ سے ایک بندہ مجلس سن لے۔ اللہ اکبر، اس کا اجر و ثواب انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سوچ لے کہ آج میڈیا کا زمانہ ہے، میڈیا میں حسین حسین بھر دو۔ ایک زمانے تک یاد رہے گا، ایک زمانے پہ کورونا وائرس آیا تھا اور لوگ ایک ساتھ اجتماعی عزاداری نہیں کر پاتے تھے، اس سال سب سے زیادہ میڈیا پہ حسین حسین ہوا تھا۔ اس پر پابندی نہیں ہے نا۔ شاید میں یہ ایک بات کہہ کے اور پوری باتوں کو میں نے سمیٹ لیا، مایوس نہ ہو۔ اللہ نے عزاداری کا حق نہیں چھینا ہے، بہترین عزاداری کی دولت دے دی ہے۔ گھروں میں بیٹھو، پاک جگہ پہ بیٹھو اور توجہ کے ساتھ ذکر حسین سنو اور اسے نسلوں میں اتارو، ٹرانسفر کرو، اپنے دل میں اتارو، حسین کے مقصد کی طرف آمادہ رہو۔
ہاں میرے عزیزوں، اللہ کیا کہتا ہے کہ میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ شاید یہ بات مکمل نہ ہو، انشاءاللہ حیات رہی، زندگی رہی تو آگے بائیں بات بڑھاؤں گا۔ پہلے اللہ کے شکر گزار بندے کیوں کم ہیں؟ کہ پہلی وجہ یہ ہے میرے عزیزوں، بہت توجہ، پہلی وجہ یہ ہے شکر نہیں کرو گے تو خدا راضی نہیں ہوگا، اور جب خدا راضی نہیں ہوگا تو نصرت نہیں ملے گی، اور جب نصرت نہیں ملے گی تو شفاعت نہیں ملے گی۔ اس سے آسان زینہ میں طے کر کے آپ کو نہیں لے جا سکتا، بہت آسان کر دیا میں نے، چھوٹی سطح کی عقل والے بھی اسے اب آسانی کے ساتھ کاؤنٹ کر کے اس زینے کے اوپر چڑھ جائیں گے۔ عزیزوں، پہلی منزل پہ انسان شکر کیوں نہیں کرتا؟ جب نعمتوں کو حقیر سمجھتا ہے، نعمتوں کی حیثیت نہیں جانتا، نعمتوں کو بہت زیادہ آسان سمجھتا ہے۔ خالق مخلوق کی مل کر ہر نعمت بنی ہے۔ ہم یہ سوچیں ارے کیا دیا، ایک روٹی تو کھلایا، یہ نہیں معلوم کہ روٹی میں کن کن لوگوں کی محنت شامل ہے۔ خالق اور مخلوق کی محنت 12 پروسیجر سے ہو کے گزر کے ایک لقمہ میرے منہ میں جاتی ہے۔ زمین کس نے بنایا؟ زمین کی خنکی کس نے بنائی؟ ہوا کس نے بنایا؟ یہ سورج اتنی دور پہ کس نے رکھا کہ جل نہ جائے؟ اتنا قریب نہیں رکھا کہ جم جائے؟ اور کس نے ہل چلایا؟ ہل کے لیے لوہا چاہیے، لوہا کس نے نکالا؟ پہاڑ سے نکالا۔ پہاڑ سے کس نے نکالا؟ فیکٹری میں کون لے کے گیا؟ کتنے لوگوں نے اس میں کام کیا تو ہل بنا، بیج ڈالا گیا، اس کو نمو پروردگار نے کیا، اس میں طاقت پروردگار نے ڈالا۔ ہوا کس نے دیا؟ پانی کس نے دیا؟ یعنی خالق مخلوق مل کر ایک لقمہ بناتا۔ ہم کہتے ہیں نعمت حقیر ہے۔ چلیے اس پر بھی ہم زیادہ نہیں چلتے۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ جب انسان پروردگار کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، میرے عزیزوں، وہ ہے منعم نعمت دینے والے کی معرفت نہیں۔ جب انسان نعمت دینے والے کو پہچانتا نہ پھر شکر ادا نہیں کرتا۔ ہمیں کسی نے ایک پین دے دیا، ایک پھل دے دیا، بہت بڑا آدمی تھا، 10 سال میں نے قصیدہ اس کا گایا، ارے وہ آدمی مجھے پین دے رہا تھا، اس لیے کہ دینے والے کی ہمیں معرفت تھی۔ اگر خدا کی، رسول کے اور امام کی اسی طرح ہماری معرفت ہوگی تو ہم یہ ہر نعمت کی قدر کریں گے کہ آنکھ اللہ نے دیا ہے، یہ زبان خدا نے دیا ہے، یہ فکر خدا نے دیا ہے۔ ہاں، دینے والے کو انسان نہیں پہچانتا، اس لیے نعمت کا شکر ادا نہیں۔ میں رک نہیں سکتا میرے عزیزوں۔ ہاں بات سمجھ میں آئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اس سے زیادہ بڑھ کے میں سمجھا سکتا تھا، لیکن میری مجبوری ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو نعمتوں کا مستحق جانتے ہیں، اس لیے شکر ادا نہیں کرتے۔ ارے آپ نے پیدا کیا ہے، باپ ہیں تو کھلائیں گے ہی، اب اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو دے گئی۔ ہم کہتے ہیں نا منہ چیرا ہے تو کھلائے گئی، جب زندہ ہے تو دے گا۔ یہ ہم حقدار نہیں ہیں۔ جب ہم 1 روپیہ کسی کو دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ مستحق ہے یا نہیں ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ دے دیا کرو، اس لیے کہ بہت سی نعمتوں کے ہم بھی مستحق نہیں ہیں۔ اللہ بھی اسے چیک کرنے لگے کہ یہ سانس لینے کا حق رکھتا ہے یا نہیں، یہ گھٹنے چلنے کے لائق رکھتا ہے یا نہیں۔ اللہ ہمیں وہ بھی دیتا ہے جس کے ہم حقدار ہیں، وہ بھی دیتا ہے، اور جس کے ہم حقدار نہیں ہیں وہ بھی دیتا ہے۔ تو ہم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہر چیز کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم آج اس وبا بیماری میں بچے رہنے کے بعد بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ ارے تو ہم تو اپنے آپ کو سیف رکھتے ہیں، ہم تو کہیں جاتے نہیں ہیں۔ ارے نعمت الہی کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا ہے۔ شاید اس سے زیادہ میں واضح بات نہیں کر سکتا۔ ہاں میرے عزیزوں، اور آگے بات بڑھا دیں کہ یاد رکھیے گا کہ انسان اللہ کا فضل سمجھے، کرم سمجھے۔ ایک عابد ہے جو عبادت کر رہا ہے، 600 سال عبادت کر رہا ہے، سجدے میں گیا، ایک مرتبہ سوچتا ہے کہ اگر اسی وقت ہماری موت آ جائے تو ہم تو بہترین جگہ پہ رہیں گے۔
اور اللہ مجھے جنت دے گا، اپنے فضل و کرم سے جنت دے گا۔ تو پھر ہم اس سے کہیں گے کہ جو 600 سال ہم نے عبادتیں کی اس کا بدلہ؟ بس وہ سجدہ شکر ادا کر رہا تھا کہ آسمان کے پردے کھول دیے، محشر کا میدان نظر آنے لگا، اور اسے کہا گیا کہ تم جنت میں جاؤ۔ جب جنت میں جانے لگا تو ایک مرتبہ اعلان کیا، میرے پروردگار یہ تو تیرے کرم سے جنت ملی ہے، جو ہم نے 600 سال عبادتیں کی اس کا؟ اللہ نے کہا رک جاؤ، اسے روکو، اس کا حساب لو۔ اس کو روزانہ میں ایک سیب بھیجتا تھا اور پانی بھیجتا تھا، اسے کہو حساب دے۔ اور جب حساب دینے کے لیے ایک سیب کا حساب نہیں کر پایا، کس کی محنت، کس کا اجر، کس کے فائدے، یہ سیب کیسا فائدہ کرتا ہے اور کس عالم میں بنا، کیسی کوالٹی میں بنا، اس میں طاقت کس نے ڈالا، اس میں سانس کس نے ڈالا، اس میں پانی کس نے ڈالا، جب سب حساب ہونے لگا تو 600 سال کی عبادت رہ گئی، سیب جیسی نعمت کی عظمت بڑھ گئی۔ اللہ نے کہا لے جاؤ جہنم میں۔ یہ میرے پروردگار تیرا کرم، اب یاد آیا تیرا کرم، تیرا فضل کا معاف کر دو اسے۔ ہم جو بھی نعمت دیتے ہیں اپنے فضل و کرم کی بنیاد پہ دیتے ہیں، اجرت کے لائق نہیں ہے۔ ارے ہم اور آپ کیا امیر المؤمنین کہتے ہیں میرے پروردگار میرے عمل کو اپنے فضل کے ترازو پہ تولنا، عدل کے ترازو پہ نہیں تولنا۔ شاید وقت ہوتا میں اس کے بات کو اور آگے بڑھاتا، لیکن ہاں میرے عزیزوں، یہاں پہ بات ترک کر کے چھوڑ کے میں آگے بڑھ جاؤں۔ اور یقیناً خدا کی نعمتیں چونکہ جب بڑا فراوانی ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، تو اس نعمت پہ ہم قدر نہیں کرتے۔ پانی دن رات پیتے ہیں، ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہماری زندگی میں سکون اور آرام ہے، اس لیے اس نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ عظیم مسئلہ یہ ہے کہ جب نعمتیں بہت ہو جاتی ہیں تو ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ گھر میں کوئی چیز کی کمی رہ جائے اور نہ ملے بازار میں تب اس کی ہم قدر ہوتی ہے، ورنہ نمک کی ویلو نہیں ہے، اور نمک نہ ملے۔ جب ساری نعمتیں بڑھ جاتی ہیں تو انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد 5ویں منزل ہوتی ہے کہ نعمت بغیر محنت اور مشقت کے جب ملے تو اس پر بھی انسان شکر ادا نہیں کرتا، اور جب شکر نہیں کرے گا تو اللہ راضی نہیں ہوگا، جب راضی نہیں ہوگا تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی، جب اللہ کی مدد اور نصرت نہیں ہوگی تو نہ نصرت ملے گی نہ شفاعت ملے گی۔ یعنی نعمت بغیر محنت اور مشقت کے، زحمت کے بغیر، فری کسی کو بانٹیے 10 مرتبہ وہ سرچ کرے گا یہ کھانا خراب تو نہیں ہے، اس نے دیا ہے غلط تو نہیں دیا، نوٹ پلٹ الٹ کے دیکھے گا کٹی پٹی تو نہیں ہے، کوئی چیز فری دے کے دیکھیے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، میرے عزیزوں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ مولا مجھے ضرورت ہے اتنی۔ مولا نے 10,000 درہم اسے نوکر سے دلوا دیا کہ خود آئیں گے تو وہ شرمندہ ہوگا، اور اس کے بعد وہ سکہ پلٹ پلٹ کے دیکھنے لگا۔ امام کے غلام نے آواز دیا، ایسے چیک کر رہا ہے پیسہ جیسے کچھ بیچ کے تو نے پیسہ حاصل کیا، ارے یہ تو فری میں مولا دیا ہے، سو شکر ادا کر کے جا۔ کیا خدا کی قسم میں نے بیچا ہے؟ کیا بیچا ہے؟ کہ ہاتھ پھیلانا آسان تھوڑی نہ ہوتا ہے، میں نے اپنی عزت بیچی ہے تو یہ درہم ملا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی ہمارے سامنے آ کے ہاتھ پھیلاتا ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ چلے آئے مانگتے ہوئے، ارے اس نے اپنی عزت کا سوال کیا ہے، نہ دو تو نہ دو لیکن جھڑکو تو نہیں۔ ہاں میرے عزیزوں، یہ نعمت الہی ہے جس کی ہمیں قدر کرنا ہے۔ نعمت الہی، شکر کی منزل، یاد الہی، محبت خدا، تینوں چیزوں کو اگر دیکھنا ہے تو کربلا آ جاؤ۔ کربلا میں کمال شکر بھی ہے، یاد کربلا یاد خدا بھی ہے، اور محبت خدا کی تو انتہا ہے۔ ہر شہادت کے بعد شہید کے وارث اس کے لیے شکر ادا کرتے،
یاد خدا میں جناب فضہ نے کیا کہا تھا کہ اتنی زندگی دے دو کہ مجھے کربلا میں شہزادی زینب کا ساتھ دینا نصیب ہو. اور محبت حسین میں تو حسین نے انتہا کر دیا. محبت خدا میں حسین نے اصغر جیسے 6 مہینے کے بچے کو بھی راہ پروردگار میں دے دیا. یہ محبت کا نتیجہ ہے. خدا نے کیا کہا؟ ایسی محبت ہو جو اولاد پر بھاری ہو. حسین نے آواز دیا اولاد کیا، جوان ایڑیاں رگڑے، میں راضی ہوں، اس لیے کہ تیری محبت ہمیں چاہیے. عزاداروں، کن کن باتوں کو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک یہودی عورت کے گھر میں آنا، اللہ اکبر، یہ شکر بھی ہے، یاد خدا بھی ہے، محبت خدا بھی ہے. کسی ملک میں ایک یہودی خاتون رہتی تھی، یہودی عورت رہتی تھی. وہ دل میں مسلمانوں اور مظلوم کربلا سے محبت کرتی تھی. خدا کی محبت، حسین کی محبت. پیغمبر نے فرمایا یہ میرے حسن حسین ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتے. یہی نہیں رکے، جو حسین کے محب ہیں ان سے بھی تو محبت کر. جو حسین سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی اگر کوئی محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کر. حسین کی محبت محبت خدا ہے. حسین کی دشمنی خدا ہے. علی کی محبت محبت خدا بھی ہے، علی کی دشمنی خدا کی دشمنی بھی. آل محمد نے کربلا میں شکر بھی کیا، یاد خدا بھی بجا لائے اور محبت خدا کا اعلیٰ کمال دکھایا اور مثال دے دی. وہ یہودی عورت دل سے مسلمان اور مظلوم کربلا سے محبت کرتی ہے. شوہر کے خوف کی وجہ سے تقیہ میں رہتی ہے. وہ جہاں بھی مظلوم کربلا کی مجلس کی خبر سنتی ہے وہ اپنے شوہر سے چھپ کر مجلس حسین میں شرکت کرتی ہے. اے چھوٹا دل نہ رکھو، اپنے گھروں میں بھی مجلس ہوتی ہے تو اس میں شرکت کرو اسی آمادگی کے ساتھ. شہزادی آتی ہیں، ہم سوچتے ہیں امام بارگاہ نہیں جا پا رہے. میرے عزیزو، یہ کمال ہے کہ گھروں کو پاک صاف، دلوں کو طاہر رکھو اور انتظار کرو کہ میری شہزادی آ رہی ہے. اللہ اکبر. 2 جملے ہیں اور اس کے بعد میں آمادہ ہو رہا ہوں. ہاں میرے عزیزوں، بات توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرما لیجئے کہ وہ چھپ چھپا کے اپنے شوہر سے عزاداری حسین کے لیے جاتی تھی. مظلوم کربلا کی مصیبت پہ گریہ زاری کرتی تھی. 1 سال اسے ایسا موقع میسر نہ آیا کہ وہ کسی مجلس میں جاتا ہے. آج ہم سوچتے ہیں نا کہ اس وجہ سے مجلس نہیں جا سکتے ہیں. ہاں میرے عزیزوں، دل بیٹھتا ہے. اس کو موقع نہیں ملا کہ وہ مظلوم کربلا کی مجلس میں شرکت کر سکے. اسی وجہ سے اسے بے انتہا غم اور ملال تھا. اتفاق سے اس کے محلے میں ایک مومن کے گھر میں مجلس برپا ہوئی. اس کے شوہر نے اسے روزے 40 افراد کی دعوت کی ہوئی تھی. اسی دن 40 لوگوں کو اپنے گھر پہ اس نے دعوت دی تھی اور سامان دعوت بھی گھر بھجوا دیا تھا. مگر اس خاتون نے مہمان کی دعوت کے لیے کچھ بھی نہ کیا. مجلس حسین کی خبر سنتے ہوئے بہانہ بنا کے مجلس حسین کو ترک نہ کرو کہ آج گھر میں اتنا کام ہے، اتنی مصروفیت ہے، یہ کام ہے، وہ شوہرداری ہے، وہ ہے. حسین سے بڑی کائنات میں کوئی چیز نہیں. اس یہودی نے 40 لوگوں کے کھانا بنانے کے سامان بھیج دیا اور بیوی سے کہا کھانا تیار کرو. بیوی نے سوچا اتنے زمانے کے بعد مجلس حسین ملی ہے. ہاں میرے عزیزو، اس نے مہمانوں کی دعوت کا اہتمام نہیں کیا ہے. مجلس کی خبر سنتے ہوئے مظلوم کربلا کی مصیبت پہ گریہ زاری کرنے کے لیے مجلس میں چلی گئی. جب مجلس عزا ختم ہوئی، لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے تو یہ خاتون، یہ عورت بھی اپنے گھر آئی تاکہ مہمانوں کے لیے کچھ کیا جائے اور شوہر
بھر کے خوف سے لرز رہی ہے، کانپ رہی ہے، ڈر رہی ہے۔ جیسے اس نے گھر میں قدم رکھا تو گھر میں بوئے مشک، خوشبو آ رہی ہے، عنبر اور میرے عزیزوں اچھی اچھی مشک و عنبر کی خوشبو محسوس کر رہی ہے۔ حیران ہو کے ہر طرف دیکھنے لگی، یہ خوشیاں کہاں سے ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ اس حیرت میں گھر کے اندر جا کے دیکھتی ہے، سارا گھر آراستہ ہے، سجا سنورا ہے، اور چند عورتیں نورانی صورت کے ہیں جو گھر میں کام کر رہی ہیں۔ ایک معظمہ خاتون جو نہایت نورانی صورت رکھی ہوئی ہیں، بیٹھی ہیں تنور کے سامنے روشن کیے ہوئے ہیں جہاں روٹی بنائی جاتی ہے۔ یہ خاتون گھر کے یہ حال دیکھ کر بہت پریشان ہوئی اور ان عورتوں سے جسے نہیں پہچانتی تھی آخر میں گھر کے اس کام میں مشغول کیوں ہیں۔ بالآخر اس عورت یہودی جو عورت تھی اس نے اس معظمہ خاتون سے پوچھا جو تنور کے پاس روٹی بنا رہی ہیں، ارے آواز یا تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، تم نے مجھ پر ناچیز غریب کو یہ اتنے سرفرازی کیوں دے دی ہے کہ میرے گھر میں کام کر رہی ہو، صفائی کر رہی ہو، میرے گھر کے کام کر رہی ہو۔ اس معظمہ نے پوچھا، ارے اس خوشبخت آپ کہاں گئی تھی، اس وقت آپ کہاں گئی تھی؟ اس عورت نے، یہودی عورت نے کہا کہ میں مظلوم کربلا کی مجلس عزا کے لیے شریک تھی۔ ارے معظمہ خاتون نے کہا، جس مظلوم کربلا کی مجلس میں آپ گئی تھی میں اسی مظلوم کی ماں فاطمہ، اللہ اکبر، اسی مظلوم کی ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ مجھے کب گوارا ہے کہ تو اپنے شوہر سے شرمندہ ہو؟ بس میں مہمانوں کے، یہ مہمان کی ضیافت کے لیے مصروف ہوں، اور یہ زینب ام کلثوم، یہ سکینہ ہے میری پوتی، ارے سب آپ کے گھر کے کھانے بنا رہی ہیں۔ یہ فرما کے میرے عزیزوں عجیب مسئلہ ہے، یہ فرما کہ وہ بی کام کرنے لگی، ہاں عزاداروں میں کن کن چیزوں کو رکھوں؟ خواتین عصمت ہیں جو تمہارے گھر کے کام کر رہے ہیں۔ اسی اسنا میں اس خواتین کا شوہر آ گیا اپنے مہمانوں کے گھر لے کے، اور گھر سے جب خوشبو کی مشک عنبر کی خوشبو محسوس کی تو شوہر نے پوچھا، آج ہمارے گھر میں کیسی خوشبو ہے؟ زوجہ نے تمام ماجرا بیان کیا، لیکن اس نے اس بات کا اعتبار نہیں کیا۔ جب سب مہمان اور میزبان دسترخوان پر بیٹھے اور چاہا کہ کھانا کھائے، ہاتھ لگائے، ارے ناگہاں غیب سے ایک آواز آئی، خبردار، اسلام لائے بغیر ہرگز کھانے کو ہاتھ نہ لگانا، اسے سیدہ نے پکایا ہے۔ یہ تو شفاعت ہے۔ جنت کیسے ملے گی؟ جنت کا کھانا کیسے ملے گا بغیر شہزادی کے مانے ہوئے؟ کہ اس وقت تک ہاتھ نہ لگانا جب تک اسلام قبول نہ کر لو، ایمان نہ لے کر آؤ، کیونکہ یہ کھانا خاص فاطمہ زہرا نے بنایا ایک مجلس میں۔ اللہ اکبر، یہودی کی بیوی ایک مجلس میں جاتی ہے تو اس کے گھر کا کام سیدہ کرتی ہے۔ اے عزاداروں، اپنے گھر میں فرش بچھانے والوں، پریشان نہ ہونا، تمہارا کوئی کام نہیں رکے گا، اس لیے کہ حسین کی ماں کے لیے آپ نے کام کیا ہے۔ عزادارو، یہ آواز سن کر وہ یہودی بہت پریشان ہوا۔ ارے یہودی کی بیوی نے دوبارہ تمام ماجرا بیان کیا۔ اس وقت وہ تمام یہودی صدق دل سے ایمان لے آئے اور عزاداری مظلوم کربلا میں مشغول ہو گئے۔ میرے عزیزو، شکر کے کتنے مقام ہیں تاریخ میں۔ ایک شکر کا مقام ایسے ایسے حسین کے چاہنے والے جانباز تھے کائنات میں جنہوں نے بتایا کہ شکر کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، عجیب مسئلہ ہے، شکر کی منزلیں کمال کی منزلیں ہوتی ہیں، اور شکر کا عالم یہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کا شکر ادا کرے۔ ہاں میرے عزیزو، حسین کربلا پہنچ گئے، حسین کربلا پہنچ گئے۔ آزادارو، کربلا کی منزل پہ ہے کہ یہاں قافلہ اترا، ہاں آزادارو یہاں قیام ہوا، اور حسین نے خبر دی ہے بہن زینب، اور یہاں میرا خون بہے گا، اسی جگہ ہماری قبریں بنیں گی، میرے جد رسول خدا نے مجھے اسی
جگہ کی خبر دی ہے؟ ارے میری ماں اس مقتل میں آ کے میرے ذوالجناح کو بتا کے گئی ہے کہ میرے حسین کو یہاں اتارنا۔ یہی اتارنا حضرت امام حسین اور قافلہ 2 محرم کو کربلا پہنچا، اور امام ان کے ساتھی اس جگہ پہ اتر گئے، اور لشکر ہور بھی اس جگہ پہ اتر گیا۔ ایک آخری روایت اور بات تمام میرے عزیزوں، جناب ام کلثوم نے اپنے بھائی امام حسین کے پاس آ کے کہنے لگیں، اے بھائی یہ بیابان ہے، مجھے اس جگہ سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ تو امام نے فرمایا، بہن جب ہم اپنے باپ علی مرتضیٰ کے ساتھ جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے تو یہاں ہم نے قیام کیا ہے، میرے بابا حسن مجتبیٰ کی گود میں تھوڑی دیر لیٹ گئے سر رکھ کے، اور دیر سوتے رہے، اور میں بھی وہاں موجود تھا۔ ہمارے باپ کی نیند لگ گئی، اور جب نیند سے بیدار ہوئے تو رونے لگے۔ بھائی حسن نے پوچھا کہ بابا رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت میرے بابا نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ یہ وہ بیابان دریا ہے، اور اسی خون کے دریا میں حسین غرق ہوں گے اور فریاد کریں گے کوئی میرا ناصر و مددگار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حسین غریب کی طرف متوجہ ہوئے علی مرتضیٰ، آواز دیتے، میرے لال یہ جب حادثہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ حسین نے کہا، میں صبر کروں گا۔ آواز دے، تمہیں اکیلے نہیں، تمہارے گھر والے اہل حرام، تمہاری بہنیں اسی کربلا میں اسیر کر کے لائی جائیں گی۔ حسین کربلا پہنچنے کے بعد پہلا مصائب بیان کرتے، اے عزاداروں کربلا آ گئی، کربلا کے غمام ہو گئے، کربلا میں حسین مقتل میں جمع ہو گئے۔ آواز، یا اللہ اسی کربلا میں شہید ہوں گا، تو راضی ہو جا ردن بقضائی، تو راضی ہوگا تو نصرت کرے گا، اور جب نصرت کرے گا تو ہمارے عزاداروں کی شفاعت کرے گا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔